Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں قرآن پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان صبح سویرے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتا ہے۔ یقیناً آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ کریم زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ سامعین مکرم، کوشش کریں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم کا اصل مقصد تو اسے سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس کی تلاوت بھی قرآن کریم کو کھول کر خاموشی سے کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ زبان سے الفاظ تو ادا نہیں کر رہے ہوتے، بس دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے، جو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، وہ دیکھنے سے نہیں ملتا بلکہ پڑھنے سے ملے گا، کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اور پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے صرف الف لام میم پڑھا اور اسے 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس نے یہ 3 حروف کا مجموعہ تلاوت کیا ہے، الف لام میم۔ تو لہٰذا جو ثواب ملنا ہے وہ زبان سے الفاظ ادا کر کے پڑھنے پر ملنا ہے، دیکھنے سے نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر کسی نے قرآن پاک اٹھایا، اسے سینے سے لگایا اور اسے دیکھ بھی لیا تو ان چیزوں کا ثواب تو اس کو ضرور ملے گا۔ اگر پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تب ملے گا جب اس کی تلاوت کی جائے گی۔ اب تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے حروف کو زبان سے ادا کر کے پڑھنا جائے، اور پھر اس ادائیگی کی کم از کم اتنی آواز تو ضرور ہونی چاہیے۔ اگر خاموشی ہو تو خود قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اپنے کانوں سے یہ سنے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ سامعین مکرم، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کھول کر دیکھتے رہتے ہیں اور زبان کو حرکت نہیں دیتے، زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے، تو اس طرح سے ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے زبان کے ساتھ الفاظ ادا کر کے کی جائے۔ اب یہ جانیں کہ 3 اوقات کون سے ہیں جن میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا جو ہے بہتر ہے۔ پہلے نمبر پر طلوع آفتاب کا وقت، یعنی کہ جو مکروہ وقت ہے۔ طلوع آفتاب کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تقریباً 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہے جو مکروہ ہے۔ اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر زوال کا وقت، یعنی کہ جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہو، نہ دائیں طرف ہو نہ ہی بائیں طرف، پھر تقریباً یہ بھی 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر غروب آفتاب کا وقت، یعنی کہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی سورج کے غروب ہونے سے 15 سے 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک یہ مکروہ اوقات ہیں۔ ان میں تلاوت کلام پاک نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں کلمہ طیبہ، ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ پڑھی جائیں۔ یہ یاد رکھ لے کہ اگر کوئی شخص ان اوقات میں تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اور پھر ان اوقات میں تلاوت کرنا جائز بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان اوقات میں تلاوت نہ کریں تو یہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ ان 3 مکروہ اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اسی نسبت سے پھر علماء کرام نے لکھا ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ نماز کا ہوتا ہے یا پھر سجدہ شکر کا ہوتا ہے یا اسی طرح سجدہ تلاوت ہوتا ہے، تو مکروہ اوقات میں ان تمام سجدوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں وہ ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت کرتے تھے، تو ہمیں سجدوں سے منع اس لیے کیا گیا تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اسی وجہ سے پھر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ان 3 مکروہ اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جائے، ذکر و اذکار پڑھے جائیں اور ورد و وظائف پڑھے جائیں، درود پاک پڑھا جائے، تو یہ بہتر ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل مفتی محمد اکمل مجاہد آن لائن کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔